السلام علیکم کلاس 7 میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں مطالعہ اسلام کا سبق نمبر 3 آخرت پر ایمان۔ سب سے پہلے آخرت کا مفہوم پڑھیں گے۔ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے آخرت ان میں سے ایک ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی موجودہ زندگی عارضی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو انعام ملے گا جبکہ برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے مطلب آخرت پر ایمان لانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں: مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھے۔ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ قبروں میں موجود سب لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان لانے کے تقاضوں میں اعمال کی جزا اور سزا پر ایمان۔ آخرت پر ایمان ایک مسلمان سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ یقین رکھے کہ اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس حساب کتاب کے نتیجے میں اسے انعام یا سزا ملے گی۔ آخرت کے دن انسان سے جن چیزوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے قدم وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کن ذرائع سے حاصل کیا اور کن کاموں میں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس کے بعد جنت اور جہنم پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ آخرت کے دن اسے اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ اگر اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ کامیاب قرار پائے گا اور اسے نیک انعام کے طور پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہی جنتی لوگ ہیں اور جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ ناکام ہو جائے گا اور اسے سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم بہت بری اور خوفناک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو ایک مسلمان جب عقیدہ آخرت کے مذکورہ بارہ تمام تقاضوں پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے، نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کا اسے آخرت کے دن حساب دینا ہوگا تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کا کیسے بدلہ ملے گا۔ پھر وہ اپنے ہر کام میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب قرار پائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ اس سبق میں آپ کو یہی بتایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔